اس ایک سال پہلے اس دن کی وجہ سے آج میرے ملک کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. عوام دشمن پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ بھگت رہے ہیں. اس لیے جب آپ اپنا جمہوری حقوق اور انسانی حقوق پہ سمجھوتا کرتے ہو تو نقصان ہوتا ہے آپ کے معاشی حقوق پہ. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے جو سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں، جمہوریت پسند جماعتیں ہیں، وہ مل کر 25 جولائی کو یوم سیاہ منا رہے ہیں. میں اپیل اپوزیشن کا جوائنٹ احتجاج ہوگا. اگر آپ بلوچستان میں ہو تو کوئٹہ پہنچے، کوئٹہ میں اپوزیشن کا جوائنٹ احتجاج ہوگا. اگر آپ پنجاب میں ہو تو لاہور پہنچے، لاہور میں اپوزیشن کا جوائنٹ احتجاج ہوگا. اگر آپ پختونخوا میں ہو تو پشاور پہنچے، پشاور میں اپوزیشن کا جوائنٹ احتجاج ہوگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان گونج اٹھے گا. کل پورا پاکستان سے ایک ہی نعرہ اٹھے گا کہ نامنظور نامنظور، سلیکٹڈ حکومت نامنظور. یہ میں اسپیسیفکلی اپیل کرتا ہوں اس ملک کی غریب کا، مزدور، کسان سے کہ آپ کا معاشی قتل ہو رہا ہے. آپ کا معاشی قتل ہو رہے ہیں، آپ کے صوبے کے معاشی قتل ہو رہے ہیں. ہم نے آپ کے معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. میں جد و جہد کے لیے نکلا ہوں، لیکن آپ کا ضرورت، اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میں کرتا ہوں کہ کل آپ نکلے، آپ ہمارے احتجاج میں آئے، آپ آواز جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچائے. اب ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے، امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور ملک کے مفاد میں انسپائٹ آف the conduct of our Prime Minister، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس عمل کا، اس اٹیمپٹ کا، جو کہ نہ صرف امریکہ مگر باقی دنیا میں انگیج کرنے کی کوشش جاری ہے، اس کا ہم انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میرے بہت سے کنسٹرکٹیو کرٹیسزمز ہیں. سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب ملک کا وزیر اعظم بن کے یہ دورے کرتے تو نہ صرف ملک کا زیادہ فائدہ ہوتا، اس کو زیادہ لیجٹمیسی ملتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب ملک کا وزیر اعظم بن کے یہ دورے کرتے تو نہ صرف ملک کا زیادہ فائدہ ہوتا، اس کو زیادہ لیجٹمیسی ملتا، اور اس کا مقصد کا وہ زیادہ کامیابی ہوتا. مثلا اگر اپوزیشن رہنما سے رابطہ کرتے جانے سے پہلے تو ہم اس کو کچھ تجویز دے سکتے تھے، انپٹ دے سکتے تھے. جیسے کہ ایون جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم تھا تو شہید بی بی چیئرمین فارن ریلیشنز کمیٹی ہوتی تھی، اور جب ملک کا ایشوز آتے ہوئے ایک جلسہ سے خطاب کرتا ہے اور وہاں وہ ملک کے مخالفین نشانہ نہیں بناتے ہیں، جو ملک کے خلاف سازشیں پکاتے ہیں، نہ صرف بیرون ملک مگر یہاں بھی ہمارے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو نشانہ نہیں بناتے ہیں، لیکن اپوزیشن کو تنقید کرتا ہے. یہ ایک کمزور آدمی کا نشانہ ہے، اور اس کا نقصان ملک کا بھی ہوتا ہے، آپ کے اوپر ہوتا ہے، اور آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا میرا ایک تجویز ہے کہ حکومت پاکستان کو انٹرنیشنلی اور خاص طور امریکہ کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ اوور پرومس نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ایک غلطی ہوتا ہے کہ دیکھو امریکہ کے ایک شارٹ ٹرم کبھی کبھار ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور وہ جب لڑنے کے موڈ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یور ود اس اور اگینسٹ اس، اور آپ کے یہ جو تعلقات ہیں، آپ کے پاس دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایلیگل آرگنائزیشنز کے ساتھ آپ کو تعلقات ہیں، یہ تعلقات آپ توڑے. اگر آپ نہیں توڑ رہے ہو تو آپ برے ہو، آپ دہشت گرد ہو، آپ فلانا فلانا. اور پھر جب وہ بات کرنے کے لیے اترتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں آپ اپنے تعلقات استعمال کرو، آپ وہی تعلقات استعمال کرو جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ برے ہیں، اب ہم ڈیل پا دیں. اور ہمارا سلیکٹڈ جو قیادت ہوتے ہیں ان کا تو لانگ ٹرم نہیں ہوتا، وہ شارٹ ٹرم میں بیرون ملک کے جو طاقتیں ہیں ان کو پلیز کرنا چاہتے ہیں، ان کے گڈ بکس میں آنا چاہتے ہیں. پھر وہ مانتے ہیں، وہ ہر کنڈیشن مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم ڈیلیور کریں گے. And they overpromise. So Khan should not overpromise in Afghanistan. Pakistan should not pretend that we can solve all the problems in Afghanistan. افغانستان کے بہت سے مسائل ہیں، آخر وقت میں اندر جتنا مدد کر سکتے ہیں، لیکن I that Pakistan
must not overpromise to the world, and then in case of failure we should not allow ourselves to be scapegoated. تو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمارا وزیر اعظم کے ایفرٹس کو, لیکن ہمارا کنسٹرکٹیو کرٹیسزمس بھی, in case of failure we should not allow ourselves to be scapegoated. تو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمارا وزیر اعظم کے ایفرٹس. تو یہ سارے ٹاپکس تھے جس پہ میں نے بات کرنا تھا. اب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, لیکن ایک تقریر آئی تھی جب ہم ریلی پہ گئے تھے, ہاں آپ نے ایک چھاونی کا نام دیا تھا, ہاں کیا اس پہلا یہ کیا اس چھاونی کا رد عمل ہوا کہ آپ جیتے؟ دوسرا یہ کہ جو سرے پہ آپ کے لوگ کو نوٹ دکھا رہے ہیں وہ نوٹوں کی وجہ سے نہیں جا رہے, لیکن ان کے لوگ جو سرکاری ہیں وہ کس وجہ سے آپ سے رابطے میں؟ جو میں نے ذکر کیا اپنی جگہ درست ہے. وہ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. ہم آج بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ادارہ متنازع ہو, اور اگر سیاست کے معیشت میں انوالو ہوں گے تو متنازع ہوں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے جمہوری جو طاقت ہے اس ملک میں, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس قسم کی کامیابی کے تھرو ہم یہ ٹرانزیشن جو ہے ہمارا جمہوریت کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور میں اس پہ زیادہ اس وقت بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن جلد ہی ہمارا جو وائٹ پیپر ہے پچھلے الیکشنز کا, ان سارے باتوں کا, جہاں تک دوسرے لوگ کے جو رابطہ ہے ہمارے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو اس پہ اب ڈیٹیلز بتاؤں گا وہ اٹ ول بی ٹو سون. انشاءاللہ جلد پتہ لگے گا آپ کو کہ کیوں رابطے میں ہیں اور کیوں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت جو میڈیا ہے وہ سینسرشپ کی زد میں ہے, اور میرے خیال سے شاید عامروں کے دور میں بھی اس طرح کی سینسرشپ نہیں ہے. وزیر اعظم باہر ملک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری میڈیا برطانیہ کے میڈیا سے بھی آگاہ ہے, لیکن مریم نواز کے ٹکٹس تک کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ کا بات سے مجھے ایک بات یاد آیا. آج مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جو کہ سینسر تھی. سنا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے طبیعت کے مطابق تھا. میں اس کو نہ صرف کنڈیم کرتا ہوں, ہمارا ذمہ داری ہے ایز فار ایز فریڈم آف دا, ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں جو بھی قیدی ہو, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہو یا کوئی دہشت گرد بھی ہو, ہمارا ذمہ داری ہے, ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کا انسانی بنیادی حقوق ہے وہ ان کو ملے. جہاں تک صحت کا معاملہ ہے, ان کو پورا کا پورا صحت کے جو سہولتیں ملنے چاہیے. اگر نہیں مل رہے ہیں تو عدالت کو ایکشن لینا پڑے گا, اور ہم بھی اس پہ نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں مگر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انسانیت دکھائیں, پہلے انسان بنو پھر حکمران بنو, اور اپنے ایون مخالفین کو ان کو اپنے انسانی حقوق دینا بنتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے سینسرشپ کا, دیکھو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس بہت آپشنز تھے جواب دینے تھا اس سوال کا, اور اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھتا کہہ سکتا تھا کہ جی سینسرشپ ہے یا فریڈمز میں مسئلے ہیں, ہم ان میں کام کریں گے, کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن جھوٹ کہنا, بار بار جھوٹ پر جھوٹ کہنا, باہر دنیا میں جا کر جھوٹ کہنا, میرا وزیر اعظم جھوٹا, یہ کیا امپریشن دیتا ہے پورا دنیا میں. یہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ جو رپورٹرز پوچھ رہے ہیں جو نہیں پتا کہ پاکستان میں میڈیا سینسرڈ ہے, ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے گفتگو چل سکتا ہے, را ایجنٹس کا کلبھوشن یادو کا انٹرویو چل سکتا ہے, انڈین ایئر فورس کا گرا ہوا پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے, مگر صدر پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے صدر انٹرویو نہیں چل سکتا. ہمارا جلسے جلوس سکھر اور پنجاب تک کا جو ہمارا ریلی تھا, جو 2 گھنٹہ کا سفر ہمیں پورا دن لگا, وہ اس کو کوریج نہیں ملتا. اور
اگر کوریج نہیں مل رہا ہے اور ہمارا ایک ایشو ہے, فریڈم آف دا پریس کا ایک ایشو ہے, ہمیں سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ اوپر سے جھوٹ بولیں گے کہ ہو ہی نہیں رہا تو آپ ہی ایکسپوز ہوں گے. اور میرے افسوس صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہو, آپ ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے جاتے ہو, اور میں نہیں چاہتا ہوں جو بھی ہمارا وزیر اعظم ہو, چاہے وہ ضیاء الحق کا وزیر اعظم ہو یا مشرف کا وزیر اعظم ہو یا یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہو, میں نہیں چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہ پیغام جائے کہ ہمارا وزیر اعظم جھوٹا. پچھلے دور حکومت میں سی پیک کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی جب بھی سی پیک کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی. اب اچانک امریکہ کا دورہ ہوا اور اب امریکہ اور امریکہ سے سارے معاملات کے حوالے سے بات ہوئی. اس حالیہ دورے میں آپ سی پیک کو کس طرح دور میں دیکھیں؟ دیکھو, جہاں تک سی پیک کی بات ہے, یہ صدر زرداری کی بیبی ہے. صدر زرداری نے نہ صرف جب ون بیلٹ ون روڈ کا, سلک روڈ کا, نیا سلک روڈ کا کانسیپٹ تو بن رہا تھا, پاکستان اس کا حصہ نہیں تھا. تو صدر زرداری نے ہمارے دور میں پورا چین کا دورہ کیا بحیثیت صدر پاکستان, اور لابی کیا کہ پاکستان کو اس میں سی پیک کا حصہ بنائے. سی پیک کا کانسیپٹ دیا, گوادر پورٹ کا ہینڈ اوور صدر زرداری نے کروایا اور سی پیک کا بنیاد رکھا. اور ہمارا ارادہ یہ تھا, ہمارا پلان یہ تھا, منصوبہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارا سی پیک ہوگا یہ پختونخوا قبائلی علاقوں سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچے گا, جو دہشت گردی سے متاثرہ علاقے ہیں. وہاں ڈیولپمنٹ ہوگا, وہاں انویسٹمنٹ ہوگا. ایک نیا حکومت آیا, ان کا اپنا مینڈیٹ تھا, ان کا اپنا حق تھا. انہوں نے ایک الگ روٹ کو پرائیورٹی دی جو کہ پنجاب کے تھرو گزرا, اور وہاں منصوبے جو ہے, جو ہمارا سیکنڈ فیز کے منصوبے تھے, وہ پہلے ہوئے. اور اس پہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ کا, ٹرمز کا, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن جس طریقے سے یہ حکومت نے جو ایک قومی مفاد کا منصوبہ ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے. اٹ ٹیکس اے جنریشن. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان اور چین کی دوستی ہے اس کا بنیاد رکھا, اور کسی قیمت میں ہم سی پیک کے کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. سی پیک پاکستان کا مفاد کا منصوبہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے, کوئی بیرون ملک سے پاکستان آنے کے لیے, کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب جو ہمارے چین کے دوست ہیں وہ یہاں ہیں, وہ یہاں کام کر رہے ہیں. اگر وہ کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر برطانیہ سے بھی لوگ آئیں گے. اگر وہ کامیاب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور احتجاج کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے.